إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں عباد الرحمن کی صفات کا بیان آپ سن رہے ہیں۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ صفات بیان کی گئی ہے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے جو صفت آج قرآن مجید سے تلاوت کی گئی ہے وہ یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور عباد الرحمن یعنی اللہ کے خاص بندوں پسندیدہ بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، نہ تو پیسہ ضائع کرتے ہیں بے دریغ خرچ کرتے ہیں جسے اسراف، اور اس سے بھی بڑھ کر اگلا درجہ تبذیر، جس سے قرآن مجید نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے یعنی بیجا مال اڑانے والے، فضول خرچی سے بھی بڑھ کر اور فضول خرچی کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس فضول خرچی کا مظاہرہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پھر شادی بیاہوں کی تقریبات میں دیکھ لیجیے کہ کس طرح شیطان کے ساتھ بھائی چارہ کیا جاتا ہے، اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا نہ تو اسراف کرتے ہیں، حد سے زیادہ مال کو خرچ کرتے ہیں، ولم یقتروا، نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں۔ اسراف یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کرنا، اور بخل یہ ہے کہ ضرورت کو بھی روک لینا، مال کو جمع کرتے جانا، ضروریات پہ بھی نہ خرچ کرنا۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کیفیتوں کے درمیان وہ اللہ کے بندے اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں، درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند فرمایا ہے۔ آپ کی حدیث میں
اس پر زور دیا گیا ہے کہ آپ نے درمیانی راہ اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ درمیانی راہ سے مراد یہ ہے کہ نہ تو انسان حد سے زیادہ مال کو ضائع کرے اور نہ ہی بالکل بخل کر لے۔ اسی طرح عبادت میں بھی اعتدال کو پسند فرمایا ہے کہ نہ تو بندہ نوافل میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ پھر تھک کر ٹوٹ جائے، اس سے فرض بھی ثابت ہونے لگے، اور نہ ہی بالکل نوافل کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ عبادت میں اعتدال کی راہ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں یہ بات سمجھائی گئی۔ اسلام میں اعتدال پر بہت زور دیا گیا ہے کہ انسان درمیانی راہ پر چلے۔ افراط اور تفریط دونوں ناپسندیدہ ہیں۔ افراط یعنی حد سے بڑھ جانا کسی معاملے میں، اور تفریط یعنی حد سے زیادہ گر جانا۔ لٹانے پر آئے تو بے دریغ لٹا رہے ہیں، اور ہاتھ روکنے پر آئے تو گھر کی ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہیں کر رہے۔ ان دونوں سے منع فرمایا۔ اسی طرح اگر ہم اس پر غور کریں تو اپنی ضروریات زندگی کو بھی بآسانی پورا کر سکتے ہیں اگر ہم اعتدال کی راہ پر چلیں۔ اخراجات میں توازن قائم کر کے اپنے اخراجات کو اپنی آمدنی کے برابر درست کر کے ہم سوال سے بچ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کو یعنی مانگنے کو ناپسند فرمایا، منع فرمایا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو من فتح باب المسألۃ فتح اللہ علیہ باب الفقر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سوال کرنے کا دروازہ کھول لیتا ہے یعنی مانگنے کی عادت ڈال لیتا ہے، جیسے بعض لوگ بلا وجہ ہر چیز ہی مانگتے رہتے ہیں، فرمایا فتح اللہ علیہ باب الفقر، تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یعنی جو سوال کی عادت ڈال لیتا ہے تو پھر اس کی تنگ دستی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ کسی سے مانگنا نہیں، سوال نہ کرنا۔ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو، مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو۔ تو یہ اسلام میں اعتدال کی راہ ہے، صرف مال خرچ کرنے کے معاملے میں ہی نہیں، ہر معاملے میں، حتیٰ کہ عبادت میں وہ لوگ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، 3 صحابہ جو ام المومنین کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھ کر، ایک نے کہا میں ساری رات ہی نماز پڑھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے ہی رکھتا رہوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ نقلی روزوں کے بارے میں فرمایا رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ گھر تشریف لائے، پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے، کہا کچھ بھی نہیں، کہا ہم آج روزے سے، روزے کی نیت کر، اس لیے کہ نفلی روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی طرف سے کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا، کوئی چیز آ گئی تو اسے بخوشی قبول فرمایا، اسے کھایا، کھا کر اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، مجھ سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، لہذا میرے پیچھے چلو، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ شریعت نے جو رخصت دی ہے
وہ عبادت پہ کمی ہے لہذا ہم آگے بڑھ کے کریں. یہ لوگوں کا عجیب دستور ہے کہ کمی پر آتے ہیں تو فرائض میں بھی غفلت، فرض نماز تک چھوڑ جاتی ہے، اور نوافل میں اہتمام کرنے لگتے ہیں تو شریعت کی رخصت سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، اسے بھی اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلا شریعت نے اجازت دی ہے، مریض کو، بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی. اب اگر ایک شخص بیمار ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے، وہ چھوڑ دے، رمضان کے بعد اپنے رکھ لے. لیکن یہاں آ کر اس کو وہ اپنے ایمان کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ نہیں رکھوں گا چاہے مر جاؤں. مرے گا تو کس پر احسان کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو راضی نہیں کرے گا. اللہ نے تمہیں رخصت دی. اسی طرح سفر میں نماز کو مختصر کر دیا، اب وہاں کوئی نہ فائدہ اٹھائے تو گویا کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو اور اللہ کے دیے ہوئے ایک تحفے کو وہ قبول نہیں کر رہا. جہاں اللہ نے رخصت دی ہے وہاں آگے بڑھنا، اور جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں پیچھے ہٹ جانا، یہ تو پھر شیطان کی پیروی ہے. صوفیہ نے یہی کیا ہے کہ اپنی طرف سے عبادات میں اتنا آگے بڑھے کہ اپنی جان کو کھپا دیا، اور وہ طریقہ کار بھی سنت کے خلاف، اور قرآن مجید کی تنبیہ کو بھول گئے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. تو عمل ہی سنت کے خلاف ہوگا. لگے رہو ساری رات کھڑے رہو، تمہارا عمل ہی سنت کے خلاف ہے تو اس پر اجر کیا ملے؟ تو اس طرح جہاں شریعت کی رخصت ہے وہاں اس رخصت کو اپنانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک چیز دی ہے، ہم اسے قبول فرمائیں، ہم اسے قبول کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات میں ہم پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ ہمیں پیس کر رکھ دیا ہو. لوگوں نے اپنے طور پر اپنے اوپر یہ بوجھ ڈالا. عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کیا، دنیا کو بالکل ترک کر دیا کہ بس ہم نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے خاص کر لیا، ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، تارک دنیا ہو کر اپنی الگ خانقاہیں، عبادت گاہیں بنا کر بیٹھ گئے، وہاں عبادت کرنے لگے. کسی نے شادی چھوڑ دی، کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا. لیکن پھر آخر کیا ہوا؟ جب نفس غالب آیا پھر گناہ کی بھی حدیں پار کر دی. یہ حقیقت ہے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جو اپنے آپ پر یہ خود ساختہ تقویٰ طاری کر لیتے ہیں، پھر جب ان سے نہیں برداشت ہو پاتا پھر وہ صرف اسی کو نہیں چھوڑتے بلکہ گناہ میں ملوث ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا کسی کو بھی کہ تم ساری زندگی میرے لیے وقف کر دو اور شادی نہ کرو، اپنا گھر بار چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم تو نہیں. تو جو لوگ اس راہ پہ چلتے ہیں پھر آخر کار وہ گناہ میں ہی ملوث ہوتے ہیں. فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. یہ رہبانیت یعنی دنیا کو بالکل چھوڑ دینا انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کیا تھا. مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے فرض نہیں کی تھی، ہم نے نہیں کہا تھا رہبانیت اختیار کرو کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو. پھر کیا ہوا؟ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کو نبھا نہیں سکے، پھر گناہوں میں جا پڑے. اسی طرح ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق ہوتی ہے کہ وہ برسوں تک، مہینوں تک، ہفتوں تک، دنوں تک کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں، سوتے ہی نہیں ہیں، جاگتے ہی رہتے ہیں. تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے. اگر آپ حدیث میں اعتدال کا بیان پڑھیں تو آپ کو یہ ساری باتیں وہاں پر مل جائیں گی کہ آپ نے کسی ایسی بات کو برداشت نہیں کیا کہ جو حد سے بڑھنے والا ہو اس کو فوراً وہیں روک دیا کہ چھوڑ دو اس بات. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم نہیں دیا بندہ اسے کیوں اختیار کرے؟ اب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بھوکا رہ کر اللہ کو زیادہ راضی کر لوں گا،
یا میں شادی نہیں کروں گا یا میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر تکلیف دے کر عبادت کروں تو اللہ خوش ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز ہم پر نہیں ڈالی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر پڑھو، نہیں کھڑے ہو سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، اور اتنے ہی معذور ہو گئے کہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لو. جب تک ہوش و حواس سلامت ہے اس فرض کو ادا کرو، اس میں سہولتیں دے دی گئی ہیں. یہ نہیں کہا کہ مرتا ہے تو مر جائے، کھڑا ہو کر ہی پڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں تو یہ ہے اسلام میں اعتدال کی راہ. اسی طرح خرچ کرنے کے بارے میں بھی، مال خرچ کرنے کے بارے میں بھی یہ حکم دیا کہ جب خرچ کرو تو اعتدال کی راہ پر رہو. سب سے پہلی بات ہے مال کو کمانا، وہ حلال ذریعے سے کماؤ، اس لیے کہ حرام کی کمائی میں سے خرچ کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اسے ہی قبول فرماتا ہے. حرام کی کمائی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اور جب خرچ کرنے لگے ہو حلال طریقے سے کما لیا تو پھر یہ نہ سمجھو کہ یہ ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، یہ ہماری محنت ہے، یہ ہمارا کمایا ہوا ہے، ہم اس کو جیسے چاہے خرچ کریں، کوئی ہمیں پوچھنے والا کون ہوتا ہے؟ شادی بیاہوں پر آپ دیکھتے ہیں نا، آتش بازی میں اور دیگر رسومات میں اور خرافات میں اور کھانے پینے میں کس قدر اسراف اور تبذیر کی جاتی ہے، اور بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ ہم نے کمایا ہے، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے تو ہم پر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ تو پھر یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کمانے پر بھی پرسش ہوگی اور خرچ کرنے پر بھی پرسش. قیامت کے دن جو 5 سوال ہیں ان میں مال کے بارے میں سوال ہوگا. من این اکتسب، کہاں سے کمایا تھا، وہ فیما انفقت، اور کس میں خرچ کیا تھا. یہ خرچے کا حساب دینا ہے اللہ کو. یہ نہ سمجھو گے ہم نے حلال طریقے سے کما لیا تو جیسے چاہے اڑاتے رہے، پھونکتے رہے، ہمارا مال ہے. اس کا حساب اللہ کو دینا. تو ایک طرف ہے حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور دوسری طرف ہے کہ اس مال میں بخل کرنا، کہ حق ہی ادا نہ کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی احادیث میں واضح فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت کی روح سے اللہ کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ خرچ کرنے میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. پہلی ایک حدیث تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر صبح کو جب بندے صبح کرتے ہیں، الا ملکان ینزلان، 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. دیکھیے اعتدال کے ساتھ اس حدیث کا کتنا تعلق. تو فرمایا کہ فیقول احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہتر بدلہ عطا کرنا. وَيَقُولُ الْآخِرُ، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال کو روک کر رکھ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو ضائع کر دے. آپ دیکھتے ہیں جو بخل کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتے، اور مال کی ہرس انہیں لگی رہتی ہے، اور اپنے بیلنس کو دیکھتے رہتے ہیں کتنا بڑا. الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے اس میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے. پھر اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ وہ اس میں سے مال میں سے بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کی دیکھی ہوئی مثالیں ہیں، معاشرے میں آج کل یہی ہو رہا. کوئی نقصان ہو جانا، کوئی ڈاکہ پڑ جانا، چوری ہو جانا، کوئی اور مصیبت کا آ جانا، اس بڑے نقصان کو وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے اس کو شیطان ڈراتا ہے کہ تو فقیر ہو جائے. یہ ہے مال کو روکنا. تو وہ دونوں فرشتے ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بہتر بدلہ عطا فرما. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قدسی حدیث ہے، یابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا.
اب یہ خرچ کرنا اپنی ذات پر بھی ہے، اپنی اولاد پر بھی ہے، اپنے گھر والوں پر بھی ہے. جس طرح بھی انسان خرچ کرتا ہے یہ اس کے لیے جائز طریقے سے خرچ کرے، اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا. تو اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرے اس پر تیرے لیے اجر ہے اور ثواب ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نیت سے خرچ کر کے مجھے اللہ نے دیا کہ اپنی ذات پر خرچ کروں، یہ بھی باعث ثواب ہے. اپنی اولاد پر خرچ کروں، ان کی ضروریات، اخراجات، تعلیم، ان پر خرچ کروں، یہ بھی تیرے لیے باعث ثواب ہے. اپنے عزیز و اقارب، بہن بھائی، رشتہ دار، مہمان، دوست، سب کا حق ہے، ان سب پر خرچ کر. ان میں سے جس مد میں بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرے گا، اس خرچ کرنے پر تجھے ثواب ملے گا. اور اس سے بھی زیادہ سن لیجیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقہ. گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہی تو آپ کے ذمے ہے نا. کہ آپ نے شادی کی تو اب بیوی کا خرچہ دینا ہی آپ کے ذمے. اسی طرح اولاد کا خرچ اٹھانا، اس کی روٹی، خرچہ، کپڑے، تعلیم، یہ آپ کی آپ کے ذمے ہیں. لیکن اس ذمہ داری کو نبھانا بھی اللہ کے ہاں کتنا پسندیدہ ہے، اور اس نبھانے والے کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازتا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ کرتا ہے، کچھ بھی رقم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس پر اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے کہ اسے صدقے کا ثواب دیتا ہے. آپ اپنی بیوی پر خرچ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ یہ اس کا مجھ پر حق ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، تو گویا آپ کو ایسے ثواب ملے گا جیسے کہ صدقہ کرنے پر ثواب ملتا ہے. اپنی اولاد پر خرچ کر رہے ہیں تو اس کا بھی ایسے اجر ملے گا جیسے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. حالانکہ یہ تو آپ کی ضرورت ہے، تو آپ کے ذمے ہے، یہ آپ نے ادا کرنا ہے. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے کہ بندہ اپنے بشری تقاضوں کو بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سنت کے مطابق آپ کھاتے ہیں، اس کھانے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا پر بھی بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے باعث اجر و ثواب. آپ قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء جاتے ہیں، آنا اور جانا، دعا پڑھتے ہیں، یہ بشری تقاضا ہے، اس پر بھی آپ کے لیے اجر و ثواب. آپ کے ازدواجی تعلقات جو کہ خالصتاً آپ کا بشری اور نفسانی معاملہ ہے، اس پر بھی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے. کس کس بات کو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ، بتاؤ کس قدر اللہ کے ہاں اجر و ثواب. تو یہ پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ خرچ کرنا وہ کس طرح کہ انسان اپنی ذات پر خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، یہ بھی اس کے لیے باعث ثواب ہے. اور اللہ کی راہ میں جو ہم خرچ کرتے ہیں مساکین پر، یہ بھی صدقہ اور اجر و ثواب ہے. یہاں ایک لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجر و ثواب صرف اس پر ہے جو ہم مساکین کو دیتے ہیں. دین کے جن کاموں میں جیسے آپ کے سامنے اپیلیں کی جاتی ہیں، آپ ان میں خرچ کرتے ہیں، یہی اجر و ثواب ہے. ایسی بات نہیں، وہ تو اجر و ثواب ہے ہی، لیکن یہ جو حدیث آپ نے ابھی سنی ہے ان سے آپ کو معلوم ہوا کہ انسان اپنی ذات پر بھی جو خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی مثالیں بیان فرمائی. فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ. ایک رقم وہ ہے جو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک رقم وہ ہے جو تو کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کرتا ہے. ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور ایک رقم وہ ہے جس سے جو تو کسی مسکین پر خرچ کرتا ہے. ودینار انفقتہ علی اہلک، اور ایک رقم وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. فرمایا اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، ان سب میں سے سب سے بڑا اجر و ثواب اس پر ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے.
لوگوں کو شیطان ہر معاملے میں دھوکے میں ڈالتا ہے کہ جی اللہ کی راہ میں تو بے دریغ لٹا رہے ہیں اور گھر والوں پہ خرچ نہیں کر رہے، گھر والوں کو وہ تنگ دستی کی ہوئی۔ ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اور ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنی ناموری کے لیے، کہ ان کی شہرت ہو، ان کا نام ہو، حلقہ یا احباب میں ان کا نام ہو کہ جی کیا کہنے ان کے، دوستوں یاروں پر بے دریغ لٹاتے ہیں اور گھر کی ضروریات بھی پوری نہیں کرتے۔ ان کی بیوی سے پوچھو تو شکموں کا پلندہ کھول دیتی ہے، اور باہر دوستوں میں وہ بڑے سخی اور خرچ کرنے والے اور یاروں کے یار اور کیا کہ کیا مشہور ہوتے ہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ جو صحیح رستہ تھا ادھر سے ہٹا کر اس طرف لگا دیے۔ بچوں کے، بیوی کے لباس، کپڑے، ضروریات، تعلیم یہ پہلے ہیں، باقی خرچے بعد میں ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے اخراجات پورے کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ ہے صدقہ۔ یہ نہیں کہ باہر جو ہے وہ دروازے کھول رکھے ہیں لوٹانے کے اور اپنی ضروریات پوری ہی نہیں کرتے، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پھر آپ کہیں کہ بس جی ہماری تو ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی تو ہم اللہ کی راہ میں کیا دیں۔ وہ افراط ہے اور یہ تفریط ہے۔ وہ یہ ہے کہ ضروریات کو پورا نہ کرنا، اور یہ ہے کہ بالکل ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینا، خرچ کرنا ہی نہ۔ یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ان کے درمیان کی راہ جو ہے وہ اعتدال کی راہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بالکل اسراف کرتے ہیں کہ حد سے بڑھ جائے، اور نہ بالکل بخل کرتے ہیں کہ ہاتھ روک لیں، بلکہ اس کے درمیان وہ اعتدال کی راہ چلتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور جو ان کے ذمہ حقوق ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، مہمان پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور دوست احباب پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ افشوا السلام یعنی سلام کو پھیلاؤ، سب کو سلام کرو۔ واطعموا الطعام کھانا کھلاؤ، اس سے کیا مطلب ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اپنے دوست احباب کو کھلاؤ، اپنے مہمان کی خدمت کرو۔ اس کا مطلب یہی نہیں ہے کہ مسکین کو تو روٹی دے دی تو اطعموا الطعام ہو گئے۔ آپس میں ایک دوسرے کی دعوت کرنا ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا باعث ہوتا ہے، یہ ہے اطعموا الطعام۔ وصلوا الارحام رشتوں کو ملاؤ، رشتے مت توڑو، جو تم سے ٹوٹتے ہیں ان سے جڑو، رشتوں کو قائم رکھو۔ وصلوا باللیل والناس نیام رات کو جب لوگ سو رہے ہو تم اٹھ کر عبادت کرو۔ یہ چار کام ہیں کتنے آسان۔ تدخلوا الجنۃ بسلام سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے سوائے اطعموا الطعام کے؟ اور سلام کرنا اس میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ اور رشتوں کو جوڑنا اس میں کیا ہے؟ اور رات کو نماز پڑھنا؟ تو جہاں خرچ ہوتا ہے خرچ بھی کریں، جہاں عبادت ہے وہاں عبادت بھی کریں، لیکن راہ اعتدال کی رکھنی ہے، درمیان کی راہ رکھنی ہے کہ انسان نہ اسراف کرے اور نہ بالکل بخل میں چلا جائے، نہ افراط کرے اور نہ تفریط کرے۔ یہ اسلام کی خاص خوبی ہے کہ اسلام نے ہر معاملے میں اعتدال رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ جس میں لوگ بعض غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہم غریب ہو جائیں گے، اور بعض یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دیے جاؤ اور اپنی جو ہے ضروریات کو چھوڑ دو، دوست اور احباب پر خرچ کرو اور اپنے بچوں کو بھوکا مارتے رہو۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ تمام حقوق کو ادا کریں، خرچ میں اعتدال رکھیں۔ بہت مہنگی چیز خریدنے کے بجائے آپ درمیانی درجے کی چیزیں لے کر ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔
یہ نہیں کہ ایک معاملے میں آپ دنیا کو دکھانے کے لیے اتنا بڑا خرچہ کریں کہ دوسری طرف آپ کے بنیادی خرچے رہ جائیں. تو یہ ہے اعتدال کی راہ. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو حد سے بڑھتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، اور وہ اس کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں. یہ عباد الرحمن کی صفت ہے جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں قرآن مجید کی ایک آیت اور ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی راہ میں اچھی چیز خیرات کرنی چاہیے. جو 4 پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہیں دو گے اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے. اس آیت کو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ایک بہت بڑا باغ تھا، بہت ہی خوبصورت، اور جس میں ایک کنواں بھی تھا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے تھے تو اس سے پانی پیتے تھے. ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا. تو جب یہ آیت سنی تو اسی وقت اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، آپ اس کو جیسے چاہیں کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو لے کر کیا فرمایا کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر. یہ پہلا حق اولی القربہ کا ہے کہ جب آپ مال خرچ کرنے لگتے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے لگتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے بہن، بھائی، عزیز، اقارب، رشتہ دار میں سے کون مستحق ہے، پہلے اس کو دیں. یہاں بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. ایک طرف تو وہ فقیروں کے لیے دروازے کھلے ہیں، جمگٹا لگا ہوا ہے، خیرات تقسیم ہو رہی ہے، جی آج فلاں صاحب کے ہاں زکوٰۃ بٹے گی، سینکڑوں لوگوں کا مجمع لگا. ان چیزوں سے ذرا ناموری ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب کتنا خرچ کرنے والے. اور ایک صدقہ وہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ جا کر کسی کو دے دیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے اس نے کیا دیا. اتنی خاموشی سے، اور جس کا اجر اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب ساری دنیا سورج میں تڑپ رہی ہوگی، 7 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا. اس میں آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں. آپ کو پتہ ہے کون کس حال میں ہے، کس کے حالات تنگ ہیں، کون بیمار ہے، کس کی کیا ضروریات ہیں، کس نے شادیاں کرنی ہیں بچوں کی، کس کے بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. آپ اپنے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم جیسے خرچ کریں. لیکن یہ بھی دیکھیں اللہ نے آپ کے بھائی کا حق آپ پر رکھا ہے، اور اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنی بہن کو، اپنے عزیز و اقارب کو نظر انداز کر کے باہر خرچ کرتے ہیں کہ باہر خرچ کرنے میں نام ہوتا ہے. ابھی یہاں اٹھ کر ایک شخص اعلان کر دے بڑی رقم کا، جی میں فلاں کام کے لیے اتنی رقم دینے کا اعلان کرتا ہوں، کم از کم اس کمرے کے لوگ تو دیکھیں گے نا کہ ہاں یہ صاحب کتنا خرچ کر رہے ہیں. لیکن یہی شخص جا کر اپنے بھائی کے ہاتھ میں چپکے سے رقم رکھ دے تو کسی کو کیا پتا ہے، سوائے اللہ کے اسے کوئی نہیں جانتا. اور جس کے عمل کو اللہ جانتا ہو اسے کوئی ضرورت نہیں کہ اس کے عمل کو کوئی اور جانے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جب خبر دی گئی، قاصد ایک جنگ کی خبر، فتح کی خبر لے کر آیا اور یہ کہا
کہ فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، فلاں شہید ہو گئے، جو بڑے بڑے مشہور صحابہ تھے ان کی اطلاع دیتا رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سنتے رہے. پھر اس نے کہا اور کچھ لوگ ایسے شہید ہوئے جن کو آپ نہیں جانتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی پیاری بات کی جو قیامت تک لوگوں کے لیے نصیحت ہے. فرمایا ان لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمر انہیں نہیں جانتا، ان کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کا رب ان کو جانتا ہے کہ میرے یہ بندے میری راہ میں شہید ہوئے. عمر جانے یا نہ جانے ان کا رب جانتا ہے. بس جو عمل کرو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرو. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.